بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے جناب کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سنڈے تھا، آج بہت زیادہ کام تھے، تو کافی دیر سے ہم نے لنچ کیا۔ پھر جلدی جلدی سے ہم نے چکن کریلے بنائے جو کھانے میں بہت ہی مزے کے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے والے دن لیٹ ناشتہ ہوتا ہے اور پھر جو لنچ ہوتا ہے وہ بھی کافی دیر تک چلا جاتا ہے۔ تو کریلے میں نے اس طرح سے آج کاٹے ہیں، دیکھیں ذرا جولین کٹنگ کی طرح، جس طرح مختلف پہلے تو ہم دوسری طرح سے کاٹتے تھے، اور کوئی ہم نے ان کو چھیلا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اچھے سے پانی سے دھو کے ان کو اور یوں لمبائی کے رخ میں ہم نے ان کو کاٹ لیا ہے۔ تو اب ایک بڑے برتن میں ان کو دو حصوں میں کر کے تو فرائی کر لوں گی، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو وہ کیا، اگر ایک میں کیا تو یا تو پھر آئل بہت زیادہ ڈالیں تب بھی، تو وہ بھی پھر آئل جو ہوتا ہے وہ ضائع جاتا ہے، اس لیے میں نے ان کو دو پارٹس میں فرائی کروں گی، اور تھوڑا سا نمک اس میں شامل کر کے، کیونکہ نمک ڈالنے سے ایک تو ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور ساتھ جلدی جلدی میں فرائی بھی ہو جائیں گے۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض لوگ بالکل اس کو چھیل دیتے ہیں اور یا پھر نمک لگا کے رکھتے ہیں اور اس کا پانی نچوڑ دیتے ہیں، اس سے اس کی سارے جو وائٹمنز ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ بہت زیادہ فرائی کرنے سے بھی وہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ کریلے کڑوے جو بہت زیادہ ہوں پھر لوگ کھاتے نہیں ہیں، لیکن اگر بالکل بھی ان کی کڑواہٹ ختم کر دی جائے تو پھر میرے خیال سے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی ہر چیز کا ایک ٹیسٹ بنایا ہے اس کو اسی کے ساتھ کھانا چاہیے۔ بعض لوگ بالکل جس طرح ساگ بناتے ہیں تو ابال کے نچوڑ کے تو پھر اس کو، تو پھر تو میرے خیال سے تو اس کا کوئی وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح میں گھر میں جو ساگ بناتی ہوں اس کو بھی میں نے کبھی بھی ابالا نہیں ہے، تو اس میں جو تھوڑا تھوڑا سا ٹیسٹ آتا ہے نا کڑواہٹ کا، تو وہی اصلی ایک چیز ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اس طرح سے چیزیں اصلی بھی نہیں ہیں، کیونکہ کھادیں ڈال ڈال کے جو بھی سبزیاں ہیں اس طرح کی بالکل خالص نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں گوبھی دیکھیں، بالکل سفید سی اتنی موٹی سی ہوتی ہے اور بالکل میٹھی کھائیں تو، مولیاں دیکھیں، گاجریں دیکھیں، کیونکہ ان میں کھاد ڈالتے ہیں اور ان میں وہ جو اصلی ذائقہ ہوتا ہے وہ تو سارا اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح سے ہم چھوٹے تھے۔ تو ہمارے تو بڑے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اسی آئل میں پھر میں نے ٹماٹر ڈالے ہیں اور ان کو 2-3 منٹ کے لیے فرائی کروں گی۔ چکن میں نے میرے پاس آدھا کلو سے زیادہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے میں نے مزید جو پیس ہے نا وہ چھوٹے کر لیا، وہ بھی اس کے ساتھ فرائی کر لوں گی۔ پہلے دالیں اور جو بھی چیزیں ہوتی تھی نا وہ بالکل خالص ہوتی تھی، آرگینک ہوتی تھی۔ امی ہماری بتاتی ہیں کہ ہم لوگ دال کو صرف ابال کے اس میں سرخ مرچیں نمک ڈال کے اور پھر وہ ایک چھوٹا سا جیسے گھڑے ٹوٹے نہیں ہوتے ہیں، اس کو پھیکر کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو وہ اس کو آگ میں شروع میں ڈال دیتے تھے، تو جب اینڈ میں دال گلتی تھی، یہ اس میں لہسن اور ادرک میں نے ڈالا ہے، تو وہ اس کو گرم کر لیتے تھے، اور ایک چمچے میں امی بتاتی ہیں کہ ایک چمچے میں صرف آئل ڈالتے تھے، زیرہ ڈالا میں نے، تو اس میں وہ جو پتھر صاحب کہہ لیں، اب پتہ نہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی نہیں، جیسے گھڑا ٹوٹا نا اس کا جو پیس ہوتا ہے اس طرح کا سرخ مرچ، اس کو وہ صحیح گرم ہو جاتی تھی، اور ایک پیالی میں جو ہے چمچے میں ہی تیل ڈال کے اور اس کو دھونی لگاتے تھے اور کہتے تھے پورے محلے میں خوشبو ہوتی تھی۔ تیار ہو گیا، دیکھ لیں میں نے اس میں صرف خشک دھنیا اور زیرہ ڈالا ہے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا، کوئی تیز مسالے نہیں ڈالے، اس کا اپنا ہی ذائقہ میں نے آنے دیا ہے، اور یقین کریں کہ اس ٹائم میں کھا چکی ہوں اور اتنے مزے کا تھا، اتنے مزے کا تھا کہ میں پہلے بھی بات کر رہی تھی اپنی ایک فرینڈ سے کہ پیٹ بھر گیا تھا لیکن دل نہیں بھر رہا تھا۔